آغاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے جس کے ہاتھ میں فتح و نصرت ہے اور جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ موجود خواتین و حضرات، پروگرام کامیاب و کامران کے ساتھ اشر حسن کامران اپنی ٹیم لیے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے تو مجھے آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل AHK پروڈکشنز سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، آگے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تاکہ ہمارے کامیاب لوگوں کی بات، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات سب لوگوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، 1835 میں لارڈ مکالے نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان میں لا قانونیت اور جرائم کے نہ ہونے کی بڑی وجہ یہاں کا خاندانی نظام اور یہاں کی روایتیں ہیں۔ جب تک ان کو نہیں توڑا جائے گا اس وقت تک ہندوستان پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر وقت نے یہ دیکھا کہ انگریزوں نے یہاں کے نظام پر کاری ضرب لگائی، یہاں کے خاندانی نظام کو توڑا، یہاں کے روایات کو ختم کیا، اور اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد پوری طرح سے پورے ہندوستان پر تاج برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ آج بھی ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ میرے وطن عزیز میں بھی خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے، یہاں کی روایات ختم ہو رہی ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان کی وجوہات پر رائے لے سکیں، ان کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں، اور اس پر ہم آج بات کریں گے۔ آج ہماری اسی محفل میں موجود ہیں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے معروف پروفیسر ڈاکٹر جناب محمد عمر چودھری صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو مائی شو۔ تھینک یو ویری مچ جی، السلام علیکم سب سے پہلے، اور آپ کی بہت بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج آپ کے پروڈکشنز میں جو ہے میں آ سکوں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بڑی قداور شخصیت ہیں، اور درس و تدریس کے حوالے سے ملتان میں بڑی عزت کی نگاہ سے آپ کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اپنے معزز مہمان سے سب سے پہلا سوال یہی کرتا ہوں کہ اپنی پیدائش، اپنی خاندانی پس منظر، جو تعلیم آپ نے حاصل کی وہ کہاں حاصل کی؟ آپ یہ ملتان میں پیدا ہوئے؟ جی، میرے آباء و اجداد 1947 میں انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور اس کے بعد بس ملتان ہی سیٹل تھے۔ بیسکلی سروس اورینٹڈ فیملی، اور وہاں سے پھر میں یہیں پیدا ہوا۔ یہاں پیدا ہونے کے بعد جو ہے میری انیشل جو تعلیم تھی وہ ایک اسکول ہوا کرتا تھا سینٹ جوزف ہال، پیر خورشید کالونی میں، ایک ملتان کے بڑے فیمس جو ایجوکیشنسٹ تھے، نوبل جان صاحب، کلیمنٹ جان صاحب، محمد علی صاحب کے بعد ان کا۔ وہاں سے پھر لاسال، اور لاسال سے میٹرک کے بعد FSC گورنمنٹ کالج بوسٹن روڈ، اور پھر BA MA گورنمنٹ کالج لاہور، اور اس کے بعد پھر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ 2001 سے میں یہاں پڑھا رہا ہوں۔ تو پہلی آپ کی پوسٹنگ یہیں ملتان ہی میں ہوئی؟ جی، یہ میری پہلی سروس میں نے 2001 میں اپنے ماسٹرز کرنے کے بعد بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں شروع کی، اور ابھی تک وہیں پہ۔ تو یہ ڈاکٹریٹ آپ نے پھر زکریا یونیورسٹی نے آپ کو کروایا؟ نہیں، جو کچھ بھی ہے وہ زکریا یونیورسٹی کی وجہ سے ہی ہے، لیکن میں جب 2004 میں مجھے ایک نارویجن گورنمنٹ کی اسکالرشپ ملی ماسٹرز کے لیے، تو میں پھر ناروے گیا ماسٹرز کرنے کے لیے۔ اس وقت تک PhD کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ماسٹرز کیا، ماسٹرز کرنے کے بعد آپشن یہی تھی کہ اگر تو اکیڈمکس میں رہنا ہے تو پھر PhD کرنا ضروری ہے، اور اس وقت اسکالرشپ نہیں تھی، تو پھر کچھ جو ہے وہ اپنی سیلف فنانس پہ میں نے PhD وہاں سے شروع کی، اور درمیان میں کچھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے، پاکستان نے تھوڑے سے جو ہے کچھ ماہ کے لیے پیسے دیے، ادروائز اٹ واز پیورلی سیلف فنانسڈ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں اکنامکس کی جو فیلڈ ہے اس میں تعلیم حاصل کرنے والے عمومی طور پر فائنانس میں جانا پسند کرتے ہیں، بینکس میں جاتے ہیں یا کارپوریٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں۔ آپ ایجوکیشن کی طرف آئے تو یہ آپ کو کوئی پیشن تھا یا فیملی کا کوئی پریشر تھا، یا کس وجہ سے آپ نے یہ چاہا کہ آپ درس و تدریس کے سلسلے میں آئیں؟ فائنانس، یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اکنامکس کے ساتھ ہم نے ایک جوڑ دیا ہے غلط کہ شاید وہ اس کی جو مارکیٹ ہے وہ صرف بینکس اور فائنانس ہے۔ بینکس میں یا فائنانس میں نہ جانے کی دو وجہیں تھیں کہ ایک اکنامکس جو ہے وہ صرف فائنانس نہیں ہے، دوسرا یہ کہ میرے والد جو ہے وہ ملتان میں، انہوں نے، میرے تایا نے حبیب بینک کو سرو کیا بہت دیر، 30-35 سال دونوں جو ہے وہ بینک میں رہے، تو وہ فائنانس میں وہ شاید چارم نہیں تھا،
اور میرے شاید والدین بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں وہی کام کروں یا بینک میں جاؤں, اور یہ بس اٹ از پروفیشن بائی چوائس. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں یہاں پہ بہتر سرو کر سکتا ہوں, اور یہ اس میں آپ بالکل سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی الحمدللہ, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں کہ میں نے ایک پروفیشن چوز کیا تھا. اور میری فلسفی ٹیچنگ کی اشرف بھائی ہمیشہ سے یہ رہی کہ پڑھانا جو ہے وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو آج بھی کہتا ہوں کہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو میرے دادا مجھے ایک رسالہ لے کے دیا کرتے تھے, فیروز سن سے تعلیم و تربیت چھپتا تھا. تعلیم و تربیت, جی ہاں. تو وہ ہوا یہ کہ شاید اب وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم تو شاید ہمارے انسٹیٹیوشنز میں رہ گئی, تربیت کا معاملہ جو ہے وہ کافی حد تک ختم ہو گیا یا کم ہو گیا. تو میری فلسفی ہمیشہ سے یہ رہی کہ اگر میں ایک کلاس میں ایک بھی انسان کو میں ٹرین کر سکوں ایک اچھا انسان بنانے میں, تو میں سمجھوں گا کہ میں ایک کامیاب استاد ہوں. اچھا, اسی حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ اب کیا وجہ ہے کہ میرا موجودہ تعلیمی نظام تعلیم تو دے رہا ہے لیکن وہ تربیت نہیں کر پا رہا, اس میں آپ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیے اچھا صاحب, اس میں نہ کسی ایک پلر کو یا ایک فرد کو الزام دینا میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہوگی. یہ تین تو کون ہے جس کو سمجھنے, ایک سائڈ پہ گھر ہے, انسٹیٹیوشن ہے, اور میں خود ہوں یعنی جو انسان. ہمارا وہ جو دونوں سائڈ سے یعنی گھر سے بھی اور جو انسٹیٹیوشن تھا جہاں سے وہ تعلیم لیتا ہے بچہ, ہم نے ڈالنا شروع کر دیا. ہم کا مطلب جو انسٹیٹیوشن ہیں جو پڑھاتے ہیں کہ شاید تربیت کرنا گھر کا کام ہے, اور گھر میں یہ ہوا کہ جی شاید تربیت کرنا جو ہے وہ تو اساتذہ کا کام. یہی بنیادی نقطہ ہے. جی. تو وہ جو درمیان میں ایک چیز ایمرج ہوئی وہ, اور دوسرا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اپنی روایات سے جیسے ہٹتے جائیں گے اور تو وہاں پہ آپ کے ہر سسٹم کمزور ہوتا جائے گا. میں اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر آنے والا دن ہمارے تعلیمی نظام میں, ہماری اوور آل معاشرے میں شاید پچھلے دن سے برا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ یہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے اچھا ہو, لیکن میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ایسا نہیں, اور اس کی وجہ صرف ایک انسٹیٹیوشن یا ایک فرد نہیں ہے, یہ ہم سب کا جو ایک اجتماعی فرض تھا ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے. صرف کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے محراب و منبر پر تحریر و تقریر میں ہم وہ تربیت نہیں کر سکے کہ جو ہمارے بچوں کی ہونی چاہیے تھی؟ میں یہ بات لے کے جا رہا ہوں معاشرے کی طرف. آپ نے جو تکون بتائی اس میں آپ نے انسٹیٹیوشن, ٹیچر اور والدین بتائے, گھر کا ماحول بتایا. کیا معاشرہ بھی اس کا ذمہ دار ہے؟ میں نے تو کہا نا معاشرہ بالکل ذمہ دار ہے. اس لیے ہم نے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک چیز نہیں, ہم ہر چیز ہم نے جو, اب آپ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی اگزامپل عموماً اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دیتا ہوتا ہوں کہ پچھلے ہم 20 سال میں ہم پاکستان میں ایک ترقی کو صرف بتاتے ہیں کہ ہمارے اتنے کروڑ موبائل فون ہیں. آپ ہمارے موبائل فون کے کمپنیز کے سلوگنز اٹھا کے دیکھیں, شاید گھر میں بات کرتے ہوئے بھی شرم آئے گی آپ کو. تو ہم نے اوور آل معاشرے کا فضا ہی ایسی بنا دی, اور جہاں پہ ہم نے غلط بات کو غلط کہنا چھوڑ دیا اور غلط بات کو ڈسکریج کرنا چھوڑ دیا. ہم غلط بات پہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ہم اس غلط بات پہ یا جو چیز معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے اس کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. ہم انڈیفرنٹ ہو گئے. ہم غلط بات, سول سوسائٹی جو ہے وہ غلط بات کو غلط کہتی نہیں, اور صحیح بات کو تو اپریز کرنا تو بہت بات کی بات ہے. اور جب یہاں پہ آ جائے کہ سول سوسائٹی جو عام معاشرہ ہے وہ اپنی غلطیوں پہ اس کو درگزر کرنا شروع کر دے, اس پہ آنکھیں بند کرنے لگ جائے, تو یہی حالات ہوں گے جو آج ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, میں یہ ایک چیز مجھے اب یاد آتی ہے کہ جب ہم دیکھا کرتے تھے, ہمارے بچپن کی بات ہے, پاکستان میں ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا سینٹر, ایسے ہی پی ٹی وی جس کو پاکستان ٹیلی ویژن جس کو کہا جاتا تھا. اس وقت تک باقاعدہ اس میں یہ سارے معاملات چل رہے تھے کہ اذان کے لیے مخصوص وقت تھا, نیوز کے لیے مخصوص وقت تھا, خبروں کے لیے مخصوص وقت تھا, اس کے بعد ڈراموں کے لیے مخصوص وقت تھا. یہ جب سے نئے چینلز آئے ہیں, بالکل آپ ہماری معاشرت, ہماری اپنی پہچان ختم ہو کے رہ گئی. اس میں دیکھیے دونوں چیزیں ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 4 بجے جو کارٹون آیا کرتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے باقی 23 گھنٹے گزارا کیا کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. اب آپ کے پاس ریولوشن ہے, ایک کارٹون نیٹ ورک ہر وقت چل رہے ہیں, کئی چینلز جو ہیں ہم چل رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے پاس بہت اچھی چیز ہے, لوگوں کو انفارمیشن ہونی چاہیے. آج کا بچہ انفارمیشن اپنے موبائل پہ 1 منٹ میں لے سکتا ہے.
بات یہ ہے کہ آپ اس چینلز پہ دکھا کیا رہے ہیں. آپ اس چینلز پہ ڈراماز میں یہ دکھاتے ہیں کہ میری آمدنی جو ہے وہ 10,000 کروڑ کی ہے. آپ خود اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. پاکستان کے کتنے % لوگ ایکچولی اس میں فال کرتے ہیں؟ پہلے جو ڈرامہ آیا کرتا تھا وہ آپ کے اصل معاشرے کا عکاس ہوتا تھا. بالکل صحیح تھے. گاؤں کا کلچر, گاؤں سے شہر کے آنے والے کا کلچر. ہم نے بہت بڑے آرٹسٹ پیدا کیے, ڈرامہ نگار پیدا کیے, اور اب آپ دکھاتے ہیں کہ جی جو ہے وہ سوری ٹو سے کہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ افیئرس کو کیسے لے کے چلنا ہے, یا جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ہر جو غیر قانونی کام ہے وہ ہم نے کیسے کرنا ہے 10,000 کروڑ کی جو ہے وہ کرنے کے لیے. تو ہم جب معاشرے کی صحیح عکاسی نہیں کریں گے تو میں ڈاکٹر صاحب اس سے بھی بڑھ کر یہ دیکھتا ہوں کہ رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی میں نے یہی عرض کیا کہ ہماری فیملیوں کا جو ایک وہ روایت کی آپ نے بات کی, وہ روایت ساری ٹوٹ رہی ہے یہاں پہ. تو جب آپ اپنی بنیادوں سے جو ہے وہ نہیں جڑے رہیں گے, اپنی ٹریڈیشنز کو چھوڑ دیں گے, آپ کسی بھی چیز پہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اپنے لباس پہ دیکھ لیں, زبان پہ دیکھ لیں, آپ اپنی رسومات پہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کی انڈیجنس رسومات کہاں گے. میں اس کو کسی اور معاشرے کے ساتھ کمپیئر نہیں کرتا, لیکن ہم ایک جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اپنی موسیقی کو دیکھ لیں. آپ کی لینگویج ختم ہوتی جا رہی ہیں, آپ کی جو ہے وہ جو آپ کی رسومات ہیں وہ ختم ہو گئی. اتنا زیادہ فورن انفلوئنس. دیکھیے ہمیشہ جو ہے وہ معاشرہ کوئی بھی اچھا یا برا نہیں ہوتا ہے, معاشرے سارے اچھے ہوتے ہیں, ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے وہ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کسی اچھی ٹریڈیشن کو لینے کی بجائے بری ٹریڈیشنز کی طرف چل پڑیں گے, بارو کیجئے, اچھی چیزیں لینی چاہیے, بیسٹ پریکٹسز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, لیکن ہر بیسٹ پریکٹس ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے اپنے مورلز ہیں, ہمارے اپنے سوشلز ہیں, ہمارے اپنے سوشل ایتھیکل جو ہیں وہ فیکٹرز ہیں, ان کو دیکھ کے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا میں جو کامیاب اقوام ہیں, جو بڑی اقوام ہیں, وہ اپنی مادری زبان پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. جاپان کو لے لیں, چائنا کو لے لیں, دیگر ممالک کو لے لیں. ہم لوگوں نے انگریزی کو جو کہ ایک زبان ہے, ایک علم سمجھ لیا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ایگزیکٹلی. اس میں دوسری کوئی رائے نہیں. میں 10 سال ابراڈ رہا, جتنا ٹریول کر سکتا تھا. میں نے لوگوں کو اپنی زبان سے پیار کرتے دیکھا ہے. آپ ایسی جگہوں پہ بھی جہاں پہ جو ہے وہ ان کو انگریزی آتی بھی ہوگی تو وہ نہیں بولتے انگریزی. اس کو ہم نے اپنے اوپر سوار یہ کیا کہ جو بہتر انگریزی بول لے گا شاید وہ ماڈرن ہے, شاید وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو وہ ماڈرنزم کے چکر میں کہ جی میں اپنے آپ کو زیادہ ماڈرن کھلا سکوں, ہم نے انگریزی کو جو ہے وہ اس کو زبان کا درجہ دینے کی بجائے جو ہے اس کو ہم نے اپنا جو ہے وہ اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیا. اور اس میں قصور صرف ہمارا نہیں ہے, قصور اوور آل ساری ہم معاشرے کا ہی ہے نا, کہ اب اس کو ظاہر ہے ہماری ساری کی ساری جو ڈیلی کی کہہ لیں جو بھی معاملات ہیں جب ہم انگریزی میں کریں گے, ہماری کتابیں انگریزی میں ہیں, ظاہر ہے وہ تو انگریزی میں ہونی چاہیے, علم سیکھنا چاہیے. اگر اسپینش عربک سیکھ سکتے ہیں تو ہمیں بھی سیکھنی چاہیے, فورن لینگویجز بھی سیکھنی چاہیے. لیکن اس کو اتنا سوار نہیں کرنا چاہیے کہ جی انگریزی آئے گی تو کام چلے گا, اگر نہیں آئے گی تو میں نالائق ہوں. ایسا نہیں ہے. اچھا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ علم مومن کی میراث ہے, لیکن مومن ہی اب اپنی اس میراث سے دور ہو رہا ہے. دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوئی ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا, انوویشن, نئے سے نئے جو تجربات کیے, نیا سے نیا علم حاصل کرنے کی کوشش کی. ہماری جو نصابی کتب ہے وہ نئے علم کی طرف ہم لوگوں کو نہیں لے کے جا رہی ہیں. اس کا تدارک کس طرح سے ممکن ہے؟ اچھا, اس میں نا ایک چیز ایڈ کروں گا کہ 2001 میں ملتان میں ہمارے پاس ایک یونیورسٹی تھی, بلکہ ملتان سے کیا راجن پور سے شروع کر کے پاک پتن, اب اس کے اندر سے 10 یونیورسٹیز, اس شہر کے اندر 7-8 یونیورسٹیز. آبادی تو اتنی ہے تقریباً, یہ تھوڑی سی بڑی ہے جتنی بھی. ہم نے علم تو بہت ہے, مگر اگر آپ نمبر آف گریجویٹس کی بات دیکھیں تو علم تو بہت ہے. بات علم کی نہیں ہے, وہ کیا ہم وہ جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ لے رہا ہے وہ کیا اس قابل ہے کہ وہ اس کو ایک اچھا معاشرے کا فرد بنا سکے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. مسئلہ اب اس پہ یونیورسٹیز کا بھی پرابلم نہیں ہے, میں نے پہلے بھی بات کی. اب ہے یہ کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ڈگری چاہیے,
صرف اس کو اگر آپ یہاں سے اٹھا کے تھوڑا سا سائڈ پہ کریں گے تو وہ جو ہے نا, یہ تو مطلب میرا ایکسپیرینس ہے, میں تو اس فیلڈ میں, اور اس کو صرف ڈگری سے پیار ہے کہ اس کو نمبر چاہیے. نمبرز آپ دیکھ لیجئے, ہمارے اٹھا کے دیکھ لیں آپ اپنے جو جتنے بھی امتحانات آتے ہیں آپ اپنی فیلڈ میں دیکھ لیں کہ نمبروں کی بھرمار ہے, گریڈز بہت اچھے ہوں گے, علم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صرف ڈگری, ہم گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں, ہم شاید جو ہے وہ گریجویٹس تو ہم نے پیدا کر دیے, ڈگری ہولڈرز بھی پیدا کر دیے, ہم نے معاشرے میں جو علم رکھنے والے لوگ تھے وہ پیدا نہیں ہو رہے. اور اس میں صرف یونیورسٹی یا جو ہے وہ اس کا قصور نہیں ہے یا کالج کا, اس میں اوور آل یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے پرائمری سے. بالکل صحیح ہے. اور پرائمری میں انفارچونیٹلی جو سب سے لوئسٹ کیٹیگری ہے, جہاں سے ایکچولی انسان بننا شروع ہوتا ہے, وہاں پہ آپ سب سے کم پڑھے لکھے لوگ دیکھیں گے. یہ بڑی صحیح بات کہی آپ نے, ان کی جو ٹیچرز جو ہیں وہ بالکل کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. مونٹیسوری جس سکول جو ہیں, سسٹم جو ہے, وہاں پہ تو سب سے زیادہ ٹرینڈ لوگ ہونے چاہیے. یونیورسٹی میں کالج تک پہنچتے پہنچتے تو بچے کی عادتیں اتنی پکی ہو چکی ہوتی ہیں کہ آپ اسے بدل ہی نہیں سکتے. اس کو بہتر نہیں کیا جا سکتا, اس کو تھوڑا سا آپ مولڈ کر سکتے ہیں آپ اسے, لیکن اس کی جو اپ برنگنگ ہے, میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک دفعہ میں ایک سڑک کراس کر رہا تھا تو میرے ساتھ سے کچھ بچے وہاں پہ ناروے میں وہ گزر رہے تھے, تو انہوں نے سڑک اتنے سائنٹیفک انداز سے کراس کی کہ میں نے اس کے ٹیچر کو روکا. میں نے کہا یہ جو کون سی کلاس کے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ 4 سے 5 سال کے بچے ہیں, اور یہ کلاس نہیں ہے, یہ جس کو آپ ڈے کیئر کہتے ہیں یا مونٹیسوری کہتے ہیں یا پری اسکولز کہتے ہیں. اور ہم اس میں صرف ٹرین یہ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ ہیومن, کھانا کھاتے وقت کیا کرنا ہے, کپڑے کیسے پہن, کتاب نہیں پڑھا رہے. ہاں, کتاب تو پڑھ ہی لے گا. تو ہم جہاں سے بچے کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے وہاں پہ ہم جو ہے نا وہ ہمارے پرائمری سکولز کا حالت آپ کے سامنے. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ مولانا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے تمہیں ایک لفظ بتا دیا وہ تمہارا استاد ٹھہرا, اور عمر بھر اس کی عزت کرنا, اس کا احترام کرنا تمہارا فرض. آپ ایک ٹیچر ہیں جی, آپ کو جو معاشرہ مرتبہ دیتا ہے آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے, میں ہی سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ ہوں آج, میری جو بھی ہے وہ شاید اسی پیشے کی وجہ سے ہے, اسی یونیورسٹی کی وجہ سے ہے. یہ کہنا کہ جی معاشرہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں دیتا, اس پہ میں پوری طرح سے ایگری نہیں کرتا. میں ہی سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی مجھے جہاں پہ جہاں پہ میں نے اپنا تعارف استاد کہہ کے کروایا نا, مجھے اللہ تعالیٰ نے شاید اس کی بہت عزت دی. اس میں صرف میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے پیشے سے کتنے سنسیئر ہیں, آپ کتنے آنےسٹ ہیں, کتنے جو ہیں, اور اب اچھے اور برے لوگ ہر طرح سے ہوتے ہیں, اور ہمارا جج ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. بالکل صحیح ہے. اگر میں ایک اچھا استاد ہوں تو میرے اسٹوڈنٹ مجھے عزت بھی دیں گے, معاشرہ انہی لوگوں سے بنے گا نا کل کو جا کے. اگر میں اپنا کام دیانتداری کے ساتھ نہیں کر رہا تو وہ مجھے 2 منٹ میں بتا دیں گے کہ تم اس قابل نہیں ہو. جب میں اسکول میں تھا یا کالج میں گیا, گورنمنٹ کالج لاہور میں, تو وہاں پہ ہمارا نا ایک ہفتے میں ایک پیریڈ ہوتا تھا 1 گھنٹے کا, جسے ہم ٹیوٹوریل کہا کرتے تھے. جنرل نالج, بس میں ادب جس کو اردو میں کہتے ہیں. اس میں ہم کوئی بات نہیں کرتے تھے پڑھائی کی, اس میں جنرل کرکٹ کی بات فلم پہ بھی ہو سکتی ہے, اس پہ آپ کا ادب کچھ ہی ایک کتاب پہ بھی ہو سکتی ہے. اب جو ہم نے نا نالج کو قید کر دیا اس اسپیسیفک فیلڈ تک کہ آپ کی کتاب کے پہلے چیپٹر کے 4تھے صفحے کے اوپر کیا لکھا ہے. وہ جو تھی نا ایک ٹریڈیشنز بھی اس کے پارٹ ہی ہوتی ہیں کہ ایک جو کویسٹ آف نالج تھی کہ مجھے پتا ہونا چاہیے. میں اب سمجھتا ہوں کہ شاید میرے اسٹوڈنٹس کو آپ ملا کے مجھ سے جو ہے وہ کر لیں تو میری ایج کے جو لوگ تھے ان کو شاید زیادہ کیپٹلز پتا ہوں گے دنیا کے. یہ کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ یہ شاید کوئی ان کی قابلیت کا معیار ہے, لیکن جو نالج حاصل کرنے کی ایک جستجو ہوتی ہے وہ بھی وہ اسٹوڈنٹس میں اب نہیں. وہ بکش نالج کریمنگ پہ بیس کرتا ہے اوور آل, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, ناٹ پرٹیکولرائزنگ, کہ وہ کریمنگ پہ بیس کرتا ہے جنرل کہ جی ہمیں مارکس کہاں سے آ جائیں گے. پھر میں نے ابھی آپ نے جو بات کی نا ٹریڈیشنز کی, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس ڈیجیٹل ریولوشن نے جو فیملی کا انٹریکشن ٹائم تھا وہ کم کر دیا. یہ بہت بڑا نقصان ہوا تھا. میں تو اپنی بات کر سکتا ہوں
کہ رات کو سوتے ہوئے میرے گرینڈ پیرنٹس، میرے گرینڈ فادر مجھے پارٹیشن کی، اسلامک ہسٹری سے سٹوری سنایا کرتے تھے. شاید میں ایز اے فادر وہ کام نہیں کرتا، شاید میرے پاس ٹائم بھی اتنا نہیں ہے، یا میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا اپنے اس طرح کی لائف میں کہ شاید میں اپنے آپ کو خود جو ہے وہ کر سکتا ہوں کہ یہ ہم شاید یہ جو انٹریکشن تھی اس کا بھی ایک اسپیکٹ یہ ہے. دوسرا ظاہر ہے انسٹیٹیوشنز ہیں، اور تیسرا معاشرہ اٹ سیلف. اچھا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو موجودہ نظام ہے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کمزور چلا آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر یہ بد اعتمادی بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں. میں اپنے بچوں میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں جاب نہیں ملے گی. تو کیا ہم صرف جاب کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی ایسا ہی. ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اوور آل اس کو فکر ہے نوکری. اور بات بالکل ٹھیک ہے، نوکری کی فکر ہونی چاہیے. آپ کے معاشرے کے پریشرز اتنے زیادہ ہیں، فائنینشیل پریشرز اتنے زیادہ ہیں، آپ قیمتوں کا آپ کو پتا ہے، انفلیشن بھی آپ کے سامنے ہے، کہ جو ہے وہ اگر نوکری نہیں کرے گا تو اس نے کہاں سے کمانا. لیکن اس میں تھوڑا سا قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم نے کبھی اسٹوڈنٹ کو، ابھی آپ کے اس انٹرویو سے پہلے بھی ہم آپ سے ڈسکس یہی کر رہا تھا کہ ہم نوکری سے باہر نکالنا پڑے گا. میں اپنے اسٹوڈنٹس میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ یہاں تم جو ہے نا نوکری کی بات نہیں کرو، نوکری نہیں ملے گی، ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں نہ اتنی انویسٹمنٹس ہیں، نہ اتنے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، گریجویٹس زیادہ ہیں. اپنا افسر خود بنو، کرو اپنا بزنس سٹارٹ، انٹرپرینور بنو. چھوٹے سے سٹارٹ کرو گے، ایک چھوٹا سا سٹال چائے کا جو ہے نا اس سے سٹارٹ کرو گے، اور اگر تم پڑھے لکھے ہو تو اس کو کہیں کہیں تک لے کے جا سکتے ہو. ہم تو اس حصے کی بات کریں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو 90% جو رزق ہے وہ تجارت میں ہے، تو ہم 10% کے پیچھے پڑے ہوئے اور ہم اس 90% کو بھول جاتے. اور اس چیز کو ہمارے انسٹیٹیوشنز کو اسٹوڈنٹس میں انکلکیٹ کرنا پڑے گا، ہمیں بتانا پڑے گا کہ نوکری سے نکل آئیں. ادروائز نوکری تو آپ کے سامنے ہے ہی نہیں ہمارے پاس. وہ 10% کے لیے ہم جو ہے کتنی نوکریاں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں آج. میں 6-7%، 10% میکسیمم اسٹوڈنٹس نوکری کرتے ہوں گے. بالکل ایسے ہی. تو وہ پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر اپنی ایجوکیشن کا جو ان کا لیول ہے اسے نیچے کرتے ہیں، کہ وہ اب اس نے ایم فل کیا ہوا ہے تو اب ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جی وہ گارڈز کی بھرتی کے لیے، پی اینس کی بھرتی کے لیے ایم فل آ گیا. اس میں ایم فل کا قصور نہیں ہے، اس کا قصور امپلائمنٹ کا ہے، جس کے ان امپلائمنٹ کی وجہ سے وہ پڑھتا رہا ہے. اس نے پہلے بی اے کیا، پھر ایم اے کیا، پھر ایم فل کیا، کوئی نوکری تو مل نہیں رہی. لیکن اگر وہ بی اے کرنے کے بعد اپنے تھوڑے سے بھی اسٹارٹ کر دیں، میں اکنامکس کا استاد ہوں، یقین کریں کہ کوئی بہت بڑے پیسے کی ضرورت نہیں. آپ اپنا بزنس بچے شروع کر سکتے ہیں اپنا خود. اور آپ میں جو بچے اس کام میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب پتہ لگا ہے کہ اپنے بزنس کرنے کے فائدے کیا ہیں. تو ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا. ہمارے انسٹیٹیوشنز، اور یہ اچھے انسٹیٹیوشنز یہ کام کر رہے ہیں، وہ اچھے انٹرپرینورز بناتے ہیں، وہ نوکری کے خواہش مند نہیں بناتے. میں اب یہی چیز دیکھ رہا ہوں، اب خاص طور سے میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ، مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں اپنے پروفیشن میں بھی یہاں پہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ نئے بچے آ کے بعد یہ کرتے ہیں جی پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ہم ملک سے باہر جائیں گے تو بہتر ہوگا، وہاں پہ ہم لوگ جا کے کما سکیں گے. تو یہ سوچ کس قدر خطرناک ہے ہمارے وطن کے لیے کہ ہر بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے پاکستان نے کیا دیا. یار پاکستان کو آپ نے کیا دیا، یہ سوچ کیوں نہیں اس کے اندر پیدا ہوتی؟ یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے. وہ وجہ یہی ہے کہ ہم شاید اس طرح اپنے جو آنے والی نسل کو ہے اتنے مواقع نہیں دے پائے. یہ دو بڑی جو ہے نا وہ مسکنسیپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شاید میں باہر جاؤں گا اور میں 1 منٹ میں وہ کام کر لوں گا، میں کروڑ پتی بن جاؤں. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں. بالکل نوکری جتنی مشکل یہاں پہ ہے شاید اتنی بھی وہاں پہ. ٹھیک ہے، وہاں پہ حالات ہم سے بہتر ہیں، کوالٹی آف لائف ہم سے بہتر ہے. وہاں پہ جو ہے وہ ملاوٹ مرچوں میں اور اس طرح کی باقی چیزوں میں جو ہم روزانہ کرتے ہیں نہیں ہے، تو وہ بہتر ہے. لیکن یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہم اتریں گے ایئرپورٹ پہ اور نوکری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی اور اس کے بعد کروڑوں روپے جیب میں ہوگا. ایسا ہرگز نہیں. انفارچونیٹلی یہ ضرور ہے وہ، کیونکہ جب
اس ایج کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بچہ جو ہے وہ زیادہ کہہ لیں کہ جذباتی بھی ہوتا ہے, انتھوزسٹک بھی ہوتا ہے, فرسٹریٹڈ بھی ہوتا ہے, نوکری نہیں مل رہی ہوتی. تھوڑا سا انتظار کر کے اگر ہم اس میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس کو اپنا انٹرپرینور بننے کا کر سکیں, اور یہ صرف بچوں میں نہیں ہے, یہ ہر جگہ ہے یہ بات کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا. میں اپنی یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں کہ عموماً یہاں پہ ہمارے نئے آنے والے لوگ یہی کہتے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس یونیورسٹی نے کیا دیا. میں کہتا ہوں مجھے تو آج تک جو کچھ دیا وہ یونیورسٹی نے دیا. میں جو کچھ آج ہوں وہ اس یونیورسٹی کی وجہ سے ہوں, اپنے ادارے کی وجہ سے ہوں. اور یہ کنٹینٹ ہونا ہمیں ختم ہو گیا. ہمیں دو چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. پیشنس, برداشت ختم ہو گئی, اور قناعت, صبر جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا. جلد باز ہو گیا, رات کو رات ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. جی ایسے ہی ایگزیکٹلی. یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ اپنی تمام زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنی تمام تر کامیابیوں کو سامنے رکھتے ہوئے, ویسے تو آپ نے ساری گفتگو ہی اسی حوالے سے کی ہے کہ کریکٹر جو ہے نا بلڈنگ وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. خاص الفاظ میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے اپنے نئے اسٹوڈنٹس کو کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میری جو ایڈوائس ہمیشہ سے اسٹوڈنٹس کو رہی ہے کہ اپنی جو فیلڈ ہے, جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو آنیسٹی کے ساتھ کریں, اور اپنے مزاج میں, اپنی اوور لائف میں تھوڑی سی پیشنس لے کے آئیے. تھوڑا سا جو ہے وہ چیزوں کو ٹائم دے کے, حالات ایک جیسے نہیں رہتے اور اوور نائٹ نہیں بدلتے. یہ میرا ایکسپیرئنس, میں جب پی ایچ ڈی کرنے گیا تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کہ میں نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے اور پیسے نہیں تھے, اور جو ہے وہ اپنی ڈفرینٹ جابس کے ساتھ کر کے جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ کی, جسٹ بیکاز آئی وانٹیڈ کہ میں خود کرنا چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو ہر چیز پاسبل ہے دنیا میں, آپ کو اس کا, لیکن اس کا ایک ٹائم ہے, اس ٹائم کے ساتھ آئیے. اور اپنے آپ کو, میں ہمیشہ میری ہمیشہ سے ایک ایڈوائس رہی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ دو چیزوں کی کمی ہے ہمارے اسٹوڈنٹ میں. آپ کو کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نہیں ملے گا جس کی کوئی پاس ٹائم ہابی ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی ہابی نہیں, سوائے یہ کوئی ہابی کرکٹ کھیل لی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, ہابی نہیں ہے. اور دوسرا, پڑھنا شروع کریں, لٹریچر پڑھیں, ادب پڑھیں, تاریخ پڑھیں. جب تک آپ کو یہ چیزیں آپ کو نہیں آئیں گی, یہی چیزیں انسان کو انسان بناتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ لے کے چلیں. تھوڑا سا اپنے آپ اندر صبر پیدا کیجئے. باقی, اور دیر از آلویز اے روم فار سم ون ہو از ایٹ دا ٹاپ. بے شک فیلڈ جو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں جو اس کا سبب. ایک یہ کہ سر ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا. ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے یا اوور آل معاشرے کو آپ دیکھیں, اس میں جستجو جب آپ نہیں کریں گے, سوچیں گے نہیں. آپ علم حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کا جواب آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا کہ آپ, میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اکنامکس میں بی ایس کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس. یہ آپ یہ فلانی چیز کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ نوکری لینا تو جواب نہیں ہے نا. کوئی آپ اس میں کوئی آپ کی کوئی انٹرسٹ ہے, کوئی چیز ہے, وہ ایسا, کیونکہ ہم سوچتے نہیں. اور دوسرا اشرف صاحب, جو میرے خیال میں معاشرے کی جو تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہاں کے لوگوں, وہاں سے ڈسکورس ختم ہو جائے, بحث و مباحثہ ختم ہو جائے. بحث و مباحثہ ہوگا تو سوچنے کی آئے گی نا. ہم بحث کس چیز پہ کرتے ہیں؟ ہماری 99% بحث جو ہے وہ پولیٹیکل ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح بات ہے. ہم کسی بھی علمی چیز پہ, ادبی چیز پہ, کسی سائنس پہ, کسی چیز پہ بحث نہیں کریں گے. ہم سوچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, ہم جواب ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم وہ جو جستجو, جس کو کہ جو ہے وہ ہمارے مذہب نے بھی اس پہ کہا کہ جستجو کریں نا, وہ علم حاصل کریں. وہ علم حاصل کرنے کا مطلب کتاب پڑھنا سے زیادہ اس کی جستجو کرنا ہے نا, اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ ہماری بحث یا وہ مذہب پہ چلی جائے گی, یا وہ آ جائے گی فرقہ بندی پہ, یا وہ پولیٹیکل ہو جائے گی, اور اس کے بعد جو علمی بات ہے وہ درمیان میں رہ جائے. جی معزز خواتین و حضرات, ابھی آپ نے دیکھا ہمارے آج کے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد عمر چودھری صاحب نے کس قدر خوبصورت بات کہی ہے کہ ہمارے اندر وہ جو بحث کرنے کا جو
جو ایک دوسرے کے حالات کو سمجھنے، ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنے کا جو مادہ تھا وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ پیشنس ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم لوگ صرف ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم اچھا انسان بننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور کہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور میرے ناظرین کو اتنی خوبصورت باتیں کی. آپ کا بہت بہت شکریہ اشرف بھائی کہ آپ نے جو ہے وہ ٹائم دیا مجھے یہاں بلایا اور مجھے بھی اپنی باتیں کہنے کا موقع ملا. ماشاءاللہ آپ کے چینل کے تھرو جو ہے وہ لوگ سنیں گے اور امید کرتا ہوں کہ اس طرح آپ جیسے ہی لوگ جو ہیں جو علم اور ادب سے وابستہ ہیں وہی شاید جو ہے نا وہ اس معاشرے کی روش کو سیدھا کر سکے. جی دوستو، پروگرام کامیاب و کامران میں آج الحمدللہ ایک اور کامیاب شخصیت کے ساتھ آپ کو ملنے کا موقع ملا اور یقیناً بہت کچھ آپ نے اس میں سے سیکھا بھی ہوگا. پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے اور میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہا کرتا ہوں، اور آج کی چھوٹی سی بات خواجہ عدنان ظہیر صاحب کے شکریہ کے ساتھ یہ ہے کہ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں. پروگرام کامیاب و کامران اپنے اختتام کو پہنچا. اشر حسن کامران اپنی پروڈکشن ٹیم کے انچارج محمد احمد اور ان کے اسسٹنٹ خرم شہزاد، سید نبیل حسین اور مس کرن کے ساتھ چاہتا ہے آپ سے اجازت. رکھیے گا اپنا اور اپنی اقدار کا بہت بہت خیال. اللہ نگہبان.